آیت نمبر 18۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لهم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا بھلا ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، بے شک ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اتنا اور بھی، لافتدوا بہ، اگر وہ اس کو فدیہ دیں قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ۔ مستحقین جنت وہ ہیں جو اپنے رب کا کہنا مان لیں، اپنے رب کا حکم مان لیں، یہ مستحق ہیں جنت کے، جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الحسنہ، یہ ان کے لیے بھلا ہے، بہتر ہے ایسا کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، عادت اللہ، کہ اچھوں کے تذکرے کے ساتھ بروں کا تذکرہ ساتھ کرتے ہیں تاکہ سننے پڑھنے والے موازنہ کر سکیں۔ مومنین کے تذکرے کے ساتھ کافرین کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، جو جہنم کے مستحق ہیں، جنت سے محروم ہیں، وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، جو اس کا کہنا نہیں مانتے، اللہ کا فرمان قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کا سونا چاندی، جتنا جواہرات ہیں، ذخائر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ سارا کا سارا ان کے پاس ہو، اور اتنا اور بھی انہیں دے دیا جائے، اور کل قیامت کے دن کہیں کہ یہ سارا لے لو اور ان جیسا ایمان قبول کر کے جنت میں بھیج دو، نہیں قبول کیا جائے۔ معنی یہ ہے کہ جو کافر ہے، کفر پر موت آئی، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو مومن ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ معاف کرے، اگر گناہگار ہے، جہنم میں جانا بھی پڑ گیا تو ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں آئے گا۔ تو ماننے اور نہ ماننے والوں میں یہ فرق ہے۔ پوری دنیا کے سارے ذخائر خزانے دے دیے جائیں تب بھی وہ بیکار ہیں، ایمان نہیں ملے گا۔ ایمان اتنا قیمتی چیز ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اولئک لہم سوء الحساب، ایک تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کو برا حساب ہوگا، بری طرح حساب لیا جائے گا۔ دوسرا ومأواہم جہنم، دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسرا وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے، جہنم کی شدت اور سختی بتائی۔ جہنم میں ایسی وادیاں اور گھاٹیاں بھی ہیں کہ جو سے خود جہنم کی دوسری گھاٹیاں معافی مانگتی ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے ویسے جہنم کی آگ 69 درجہ سخت ہے، یہ والی برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ افمن یعلم، فائدہ اٹھانے والے نہ اٹھانے والوں کو کیا ہوتا ہے، کیا نتائج ملتے ہیں۔ افمن یعلم،
کیا جانتا ہے کہ بے شک اتارا گیا تیری طرف میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے حق، مثل اس شخص کے کہ وہ اعمیٰ اندھا ہے۔ ایک وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا، آپ کو مانا، آپ کو سمجھا۔ ایک وہ ہے جو اندھا ہے، ایمان ہی قبول نہیں کیا۔ تو کیا یہ برابر ہو جائیں گے کہ جیسا اس کو پتہ ہے اس کو بھی پتہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے کمزور ایمان کی یہ عالم ہے، یہ حالت ہے کہ ہم کافروں کو مسلمانوں سے بھی زیادہ ترجیح دیتے، فوقیت حاصل ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، پکی بات ہے کہ نصیحت حاصل کریں گے عقل والے۔ یہ نصائح جتنا قرآن و پاک حدیث پاک کے ہیں تو یہ تو وہ قبول کرے گا جس کو اللہ نے عقل دی ہے۔ جس کے پاس عقل ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ صرف کھانا پینا پہننا رہنا اسی کا نام ہے مقصد زندگی، یہ تو جانوروں کا مزاج ہے، یہ کسی عقل والے کا مزاج نہیں۔ یہ تو جانور کا ہے کہ جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پی لیا، جو چاہا جدھر چل دیے، پرواہ۔ مسلمان اور عقل مند کی یہ سوچ نہیں ہے۔ عقل مند کی زندگی مقصد زندگی ہوتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں جن اور انسانوں کو ہم نے اپنی تابعداری کے لیے پیدا کی ہے۔ اب جو عقل والے ہیں ان کی صفتیں بتائی گئی، علامتیں بتائی گئی، دیکھنا وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے، نہیں پائی جاتی تو فکر چاہیے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ ایک صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مقام عرفات کے پاس وادی نعمان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا جو قیامت تک آنے والے تھے، تمام روحیں وہاں جمع تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، الستو بربکم، تمام روحوں سے کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا، قالوا بلا، بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد ہوا تھا، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کی ایک جماعت آئی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری انبیاء کی جماعت آئی اور انہوں نے وہ وعدہ یاد دلایا کہ رب کو رب مانو۔ الستو بربکم، کئی بار عرض کیا گیا کہ رب کہتے ہیں آہستہ 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 تربیت کر کے پال کے جوان کر دے، تو اس کے لیے جتنا ضروریات کی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جو کسی سے عہد کیا اس کو نبھائے، اس کو پورا کرے۔ ایک صفت ہے الذین یوفون بعہد اللہ، کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے ولا ینقضون المیثاق، کہ عہد کو توڑتے نہیں۔ کسی آدمی سے وعدہ کیا تو اس کو نبھائے۔ الکریم اذا وعد وفا۔ اگر اسباب ہی ٹوٹ جائیں پھر تو گنہگار نہیں ہوگا۔ وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کی گئی تو حادثہ پیش آ گیا، اس میں عند اللہ ماجور ہو، اجر ملے گا، گناہ نہیں ہو۔
تیسری صفت ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ ان یصلوا والذین یصلوا، وہ لوگ کہ ملاتے ہیں ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا کہ ان یوصل، ملایا جائے، جوڑا جائے۔ قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا، دور دور کہ مسلمان مومن کی صفت ہے، عقل والوں کی صفت یہ ہے کہ جوڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم جوڑو، جوڑنے کی کوشش ہو۔ مثلا دو آدمیوں کی انبن ہو گئی، ایک نے ایک بار، دو بار، تین بار کوشش کی، السلام علیکم، خیر خیریت، یہ وہ، آگے والا نہیں مانتا، یہ مجرم نہیں ہوگا، بس ختم، عند اللہ گناہ نہیں ہوگا اس کو، اس نے جوڑنے کی کوشش کی، بس ہو گیا۔ وہ نہیں جوڑتا، وہ گناہ گار ہوگا، اس کا مسئلہ ہے۔ اور کہ ساری زندگی رسوا ہوتا رہے، شریعت اس کو بھی نہیں کہتی کہ کسی کو رسوا کیا جائے۔ رشتہ داری ہے، نبھانے کی کوشش کرے، ظاہری شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، جب وہ نہیں نبھاتا یہ عند اللہ مجرم نہیں۔ ایک یہ صفت ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ رب سے ڈر جائے، رب کا خوف آ گیا تو کام بن جائے گا۔ چور ہے تو چوری نہیں کرے گا، ڈاکو ڈاکہ نہیں مارے گا، جو لڑنا چاہتا ہے وہ نہیں لڑے گا، پتہ ہے رب دیکھ رہا۔ رب کا خوف جب دل میں آ گیا پھر سارے قوانین پہ پابندی سے عمل ہو جائے گا۔ اگر رب کا خوف نہیں تو سارے قوانین ٹوٹ جاتے، کڑی سے کڑی سختیاں ہوں تب بھی ٹوٹ جاتے۔ اور عقل والوں کی، ایمان والوں کی صفت یہ ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ رسوائی کی زندگی سے بچائے، اللہ عزت کی زندگی دے، عزت پر موت دے۔ یہ مومنین اور عقل والوں کی صفتیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے، فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔